السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو پوری سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی تو ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور دے گی۔ سونے کے دانتوں کا شرعی حکم۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ممبئی کے ایک دندان ساز ڈاکٹر جو اپنے فن میں بڑے ماہر اور ممتاز سمجھے جاتے ہیں، اس عاجز کے خاص عنایت فرما دوستوں میں سے ہیں۔ جہاں تک علم و اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دینداری اور تقوی کی دولت سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ ایک دفعہ جب میں ممبئی گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ دانتوں کے بعض مریض ایسے آتے ہیں کہ ان کے لیے سونے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں، دوسرے دانت کام نہیں دے سکتے، اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے؟ میں نے ان کو بتلایا تھا کہ ایسی صورت میں سونے کے دانت لگوانے کی اجازت ہے۔ کچھ دن ہوئے ان کا خط آیا کہ ایک صاحب جو اچھے دینداروں میں ہے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کا حال دیکھ کر سونے کے دانت لگوانے کا مشورہ دیا۔ وہ دوسرے دن میرے پاس آئے اور بتلایا کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا تھا، انہوں نے بتلایا کہ مردوں کو سونے کے دانت لگوانا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے مجھے بتلائیں۔ اگر سونے کے دانت لگوانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو آئندہ میں خود بھی احتیاط کروں گا، اور اگر جائز ہے تو اس مسئلے پر تفصیل سے اس طرح روشنی ڈالیں کہ مجھے خود اطمینان ہو جائے، اور جن مولوی صاحب نے ناجائز بتلایا ہے وہ بھی آپ کے جواب کی روشنی میں دوبارہ غور کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جو جواب دیا گیا تھا مناسب معلوم ہوا کہ اس کو الفرقان میں شائع کر دیا جائے۔ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ اخلاص نامہ مورکہ 14 اپریل کو موصول ہوا۔ آپ کی فرمائش کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے کتابوں سے بھی مراجعت کی۔ یہی معلوم ہوا کہ طبی نقطہ نظر سے اگر ماہر ڈاکٹر کا مشورہ سونے کے بنے ہوئے دانت لگوانے یا سونے کی تاروں سے دانت بنوانے کا ہو تو شرعاً جائز ہے۔ اس کی واضح دلیل ارفجہ ابن اسد کی وہ روایت ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے صاحب مشکات المصابیح نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک جنگ میں ارفجہ ابن اسد کی ناک کٹ گئی تھی، انہوں نے چاندی کی مصنوعی ناک لگوا لی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سونے کی مصنوعی ناک لگوا لیں۔ ترمذی کی روایت میں حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں: فَأَمَرَنِي رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنِ اتَّخِذْ أَنْفَاءَ مِن ذَهَبٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ سونے کی ناک بنوا کر لگوا لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب چاندی کی ناک نے کام نہیں دیا اور اس سے بدبو پیدا ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک لگوانے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے دانت کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی اور امام ابو داؤد دونوں نے اس حدیث سے دانتوں میں سونے کے استعمال کا جواز سمجھا ہے۔ امام ترمذی نے باب باندھا ہے اور امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے، اور شرح سنن ابی داؤد میں اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، اور دانتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ناک کی طرح ان میں بھی سونے کا استعمال جائز ہے۔ یہ حکم دانتوں کے لیے اس حدیث سے بطور قیاس ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ دانتوں کو سونے کی تاروں سے باندھا جائے یا دانت ہی سونے کے بنائے جائیں، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہادیہ میں اس مسئلے سے متعلق چند حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں ایک معجم اوسط طبرانی کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کے دانت گر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو سونے سے بندھوا لیں۔ اور اس سے بھی زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس کو امام ذیلی نے ابن فقانیہ کی معجم الصحابہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں میرے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں وہ دانت سونے کے لگوا لوں۔ اور مسند احمد کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے دانتوں پر سونے کے خول چڑھوائے تھے۔ اور طبرانی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کے دانت سونے کی تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان روایات کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ بعض ضرورت سونے کے دانت لگوانا جائز ہیں۔
ہاں اگر طبی ضرورت نہ ہو اور کوئی شخص صرف اپنی دولت مندی کی خاطر اور تفاخر کے لیے لگوائے تو جائز نہ ہوگا۔ جن صاحب نے ناجائز بتلایا انہوں نے غالباً ہدیہ وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں دیکھا ہوگا، اگرچہ امام محمد نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اجازت کے حق میں نہیں ہیں، مگر صاحب ہدیہ نے امام صاحب کے قول و عدم جواز کی وجہ اور بنیاد یہ بتلائی ہے کہ دانت میں سونے کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چاندی وغیرہ کا استعمال ہو جاتا ہے۔ ہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹر اس پر مطمئن ہو کر سونے کے دانتوں کی ضرورت ہے اور چاندی وغیرہ سے ضرورت پوری نہ ہوگی تو پھر امام صاحب کے اصول پر بھی اجازت ہوگی۔ علاوہ عظیم درجہ بالا احادیث و آثار کا تقاضا اور حق ہے کہ فتویٰ امام محمد کے قول پر دیا جائے۔ واللہ عالم۔ الفرقان، ماہ ربیع الآخر 1393۔